الحمد السلام للہ علیکم ورحمۃ اللہ والصلاة والسلام وبرکاتہ۔ علی رسول اللہ۔ گروپ محترم آف ناظرین، مسائل اور ان کا گروپ میں آپ سوال کا آئے ہوئے صدائے کش میں ویلکم سیدنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تو تعالی ناظرین، آج عنہ جی آپ وفات حضرات کی کڈے تھے خدمت میں کیئں تھئی ایک کیئں بہترین تھئی شخصیت تا فطرتی جو موت سیدنا علم ابو و بکر ہنر صدیق کے رضی اللہ معاملے تعالی میں عنہ جو ہے بہت ہی نبی معروف و صلی مشہور اللہ ہوئی، علیہ وسلم جی جس وفات شخصیت کا کا نام بعد ہے مولانا امیر الحسن امت ندوی ابو رحمۃ بکر اللہ علیہ۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ناظرین، امیر المومنین اس خلیفۃ ویڈیو کو المسلمین اینڈ تک بنائے آپ ہوں۔ ابو بکر صدیق دیکھیے گا، رضی اللہ اسکپ تعالی مت عنہ کیجیے کا گا۔ یار انہیں آئیے جانتے کتنی ہیں کہ انہوں نے مولانا قربانی امیر ہوئی الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، یہ کہاں کے تمام تھے، تاریخ میں موجود ہے، اور ان کا پر تعلق کس عمر خاندان نبی سے صلی تھا۔ اللہ علیہ وسلم جی انہیں ابو بکر صدیق جب رضی اللہ علم تعالی کی عنہ بات جی آتی سیم ہے 63 ورے تو استقامت علم 22 اور جمادی جد و الاخر جہد کی درخشاں مثال بھی 13 یاد آ ہجری جاتی ہے۔ وہ انہیں شخصیت انگریزی ہے ورے مولانا امیر ساریوں الحسن ندوی تا رحمۃ اللہ علیہ۔ 634 دوستو، عیسوی سن یہ کہانی ہجری ایک ایسے 13 شخص سن کی ہے انہیں جس نے انگریزی یتیمی جو میں غربت اور دشواریوں 2025 کے ہلے اندھیروں پیو میں اپنی استقامت، تھوڑے کے ڈیم میں 26 علم بنے کی وارو ہے ویاس اور بلند یہ حوصلے کے چراغ 634 جلائے۔ عیسوی یہ کہانی ہے ابو بکر مولانا امیر صدیق رضی الحسن اللہ تعالی ندوی رحمۃ عنہ اللہ جی علیہ کی، وفات جن کی زندگی جمادی ایک مسلسل آخر جد و جہد تینجی اور تقریباً جن کے 22 ہر تاریخ قدم ہے میں 13 صبر، ہجری ہے۔ عزم اور علم کی روشنی تھی۔ خلفائے راشدین ابتدائی زندگی اور خلفائے خاندانی اربع پس منظر کیا جن تھا، جی آئیے جانتے ہیں۔ اطاعت اصل نبی صلی اللہ علیہ 3 وسلم جی نومبر اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو 1952 علیکم سنتی پیر کے روز جب آمد مجھے سورج کی سنت کرنیں واجب ہے ان گجرات کے سنت گاؤں گوریوالی کی خلفائے فضاؤں میں راشدین مہدیین من بکھر بعد مو رہی پٹھے تھی، جو خلفائے راشدین چیندا پیر محمد کے انہی گھر جی ایک سنت بچے کی تینکے ولادت لازم ہوئی، پکڑ نام یہ میر نبی خان صلی رکھا اللہ علیہ گیا۔ وسلم جی تاکید وہ ہے جو 5 امت نا بہن بھائیوں سنت میں کے چوتھے لازم نمبر پکڑے۔ پر تھے۔ بہرحال ابو بکر سب سے صدیق رضی بڑے اللہ تعالیٰ محمد عنہ علی، پھر ان کی جمادی بہن، الثانی تیسرے یا حاجی ویل جمادی اور چوتھے الاخر خود میر خان، تینجی جو بعد میں 22 مولانا تاریخ امیر الحسن 22 ندوی کے تاریخ نام سے 13 ہجری معروف ہے۔ میں وفات فرمائیو۔ زندگی کا اللہ پہلا تعالیٰ بڑا امتحان امت اس کے وقت آیا جب ان نبی کے صلی اللہ والد علیہ کا وسلم کی سایہ سنت سر سے ان اٹھ گیا۔ خلفائے راشدین کی سنت یوں اپنانے بچپنی میں توفیق دے وآخر یتیمی دعوانا مقدر الحمدللہ رب بن گئی، العالمین۔ والدہ دستکاری میں ماہر تھی، سو اپنے ہنر کے ذریعے گھر کا گزارا کرتی رہی، مگر غربت کا آصف پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ کفالت کی ذمہ داری چچا نے سنبھالی، جو ایک سخی اور علم دوست شخصیت تھے۔ وہ حتی المقدور سہارا دیتے، اپنے بچوں جیسا پیار دیا، مگر ماں خوددار تھی، کہتی کہ حاجی صاحب کے ذمے اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں، میں اپنا اور اپنے بچوں کا بوجھ ان پر کیسے ڈالوں، کیونکہ وہ مالدار ضرور ہیں مگر ہر انسان کے ساتھ اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ماں اور بیٹے نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے، مگر علم کی شمع بجھنے نہیں دیں گے۔ چچا اپنی استطاعت کے مطابق مدد کرتے رہے، مگر میں ان کو اپنی کوئی پریشانی بتانے سے کتراتا تھا۔ تعلیم کی ابتدا اور علمی سفر۔ محترم ناظرین، تعلیم کا آغاز چچا کے قائم کردہ مکتب سے ہوا، مگر آگے بڑھنے کی لگن بیتاب کیے رکھتے تھے۔ سویلا گاؤں کے مولانا عبداللہ السویلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کا رخ کیا، جہاں مولانا محمد قاسم سمرو بطور استاد پڑھا رہے تھے۔ ان سے اپنی علمی پیاس کو مزید مہمیز ملی۔ ایک دن گوریوالی میں چھٹی کے دوران ہم طالب علموں پر یعنی مولانا اسحاق حفظہ اللہ پر مولانا داؤد راز دہلوی کی نظر پڑی۔ انہوں نے چچا کو مشورہ دیا کہ انہیں جامعہ سلفیہ شکراوہ میوات ہریانہ بھیجا جائے، جہاں وہ حقیقی علمی فضا میں نشو و نما پا سکیں۔ یہاں کے اساتذہ کیسے تھے؟ شارع بخاری مولانا داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالجبار شکراوی، مولانا عبدالشکور شکراوی اور مولانا کمال الدین ندوی نے ان کی علمی جوہر کو مزید جلا بخشی۔ ان کی ذہانت اور محنت ایسی تھی کہ ساتھیوں میں سب سے پہلے سند فراغت حاصل کی، مگر علمی تشنگی برقرار رہی اور مزید آگے بڑھنے کی جستجو باقی رہی۔ بھوپال، لکھنؤ اور ندوۃ العلماء کی داستان اب رخ بھوپال کی جانب تھا، جہاں اس وقت دارالعلوم تاج المساجد کا بڑا شہرہ تھا۔ وہاں علماء حدیث، تفسیر اور فقہ کے بلند پایہ اساتذہ موجود تھے، مگر یہ ادارہ خالص حنفی مسلک کا تھا، جو ان کے لیے سازگار نہ تھا۔ لہذا نئے تعلیمی سفر کا آغاز ہوا
اور منزل دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ بنی۔ ندوہ میں داخلہ تو مل گیا مگر ایک شرط کے ساتھ، رہائش کا خود انتظام کرنا ہوگا۔ یہ آزمائش کوئی معمولی نہ تھی مگر وہ ہار ماننے والے نہ تھے۔ کچھ دن فٹ پاتھ پر گزارے، قریب کی ایک مسجد میں وقت گزارنے لگے۔ وہاں کے امام نے انہیں روز دیکھ کر جب ماجرا دریافت کیا تو پوری کہانی سن کر رحم آ گیا۔ انہوں نے مسجد کے متولی سے سفارش کی اور انہیں وہاں رہنے کی اجازت مل گئی، مگر ایک شرط پر، مسجد کی صفائی کرنی ہوگی۔ یہ سودا کچھ مہنگا نہ تھا کیونکہ علم کی راہ میں قربانی دینا ہی اصل کامیابی تھی۔ چند دن امام صاحب کھانے کا بندوبست کرتے رہے، پھر جب وہ بھی معذرت کھا ہوئے تو ندوہ میں چند مخلص ساتھیوں نے مدد کا ہاتھ بڑھایا اور گھروں سے کھانا لا کر دیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور اگلے سال انہیں ندوہ کے کیمپس میں رہائش مل گئی۔ یہاں کی علمی فضا میں انہوں نے بڑے بڑے اہل علم سے فیض پایا، مگر سب سے زیادہ متاثر سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے ہوئے۔ دوران تعلیم جامعہ اردو علی گڑھ لکھنؤ سینٹر سے ادیب اور کامل کی ڈگریاں مکمل کی، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رخ کیا اور وہاں سے ایم اے اردو کیا۔ دہلی کی علمی اور عملی زندگی۔ علی گڑھ کے بعد دہلی کا رخ کیا، وہاں ایک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا جس کا نام انہیں خود بھی یاد نہ تھا، مگر تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران جامع مسجد دہلی کو اپنا مسکن بنایا، جہاں ایک اللہ والے کی وساطت سے انہیں شاہی امام احمد شاہ بخاری کے والد سید عبداللہ شاہ بخاری کے سیکرٹری کے طور پر چند مہینے تک کام کرنے کا موقع ملا۔ یہاں خطابت کے جوہر بھی دکھانے کو ملے اور جامع مسجد دہلی میں جمعے کا خطبہ دینے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ عرصے بعد دہلی یونیورسٹی میں اردو لیکچر کی پیشکش ہوئی مگر اسے مسترد کر دیا۔ کہ نزدیک دنیاوی عہدوں سے زیادہ علم کا فروغ اور روحانی تربیت اہم تھی۔ زندگی کے نشیب و فرات اور قربانیوں کی داستان فرمایا کرتے تھے کہ جب تک اپنے ایک اچھی ساتھی موجود تھے ہر سال عید پر گجرات جانا ممکن تھا، مگر جیسے جیسے زندگی میں تنہائی در آئی، مشکلات بڑھتی گئی، کچھ ایسی بھی عیدیں گزری جو گھر سے دور پردیس میں تنہا گزارنی پڑی، مگر ہمت کبھی پست نہ ہوئی، نہ کبھی لبوں سے شکوہ نکلا۔ ایک عزم صادق کی روشنی زندگی کی وہ کہانی ہے جو ہمیں صبر، استقامت، قربانی، علم سے محبت اور مشکلات میں ہار نہ ماننے کا درس دیتی ہے۔ مولانا امیر الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ارادہ پختہ ہوں، غربت، یتیمی اور آزمائش راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ کہانی محض ایک شخص کی نہیں ہے بلکہ ہر اس طالب علم کا آئینہ ہے جو علم کے راستے میں مشکلات سے گھبرا جاتا ہے۔ مولانا کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کامیابی ڈگریاں یا عہدے نہیں کہ وہ روشنی ہے جو علم اور عمل کے امتزاج سے دل و دماغ میں جاگزی ہوتی ہے۔ یہ محض ایک داستان نہیں بلکہ ایک سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو زندگی کے سفر میں مشکلات سے نبرد آزما ہے۔ دوستو، یہ کہانی مولانا امیر الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسی لگی آپ کامنٹ میں بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔